بچا لے. تیسری بار کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تو اللہ کو وہ جہنم کہتی ہے اللہ اب اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ بڑی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن کچھ بد نصیب بھی ہیں. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ ہماری ان میں سے شامل ہونے سے حفاظت فرمائے. میرے نبی نے فرمایا کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. پہلا بندہ وہ ہے جس کی لیلۃ القدر میں بھی اللہ بخشش نہیں فرماتے. آخری بات اس کو غور سے سنیں کہ کہیں ہم بھی تو ان میں شامل نہیں. پہلا وہ بندہ جس کی اللہ رمضان میں بخشش نہیں کرتا وہ بندہ ہے شراب پینے والا. اللہ آج کل تو فیشن بن گیا ہے شادیوں میں. اور نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی زندگیوں پہ رحم کرو. شراب کو کبھی منہ مت لگاؤ. میرے نبی نے فرمایا ہے جو دنیا کی شراب پی گا اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دے گا. اور میں نے اپنے حدیث ایک سنی ہے جو شراب پینے والا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ کبھی نہیں ہوگا، وہ بے ایمان ہو کے مرے گا. اور ایک مشکات شریف کی حدیث میں تو ہے ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ اللہ نے حرام کیا ہے. تو بچو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اگر آپ کے سامنے کوئی شراب پی رہا ہو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں، اس کو بچائیں جہنم سے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اور دوسرا وہ بندہ جس کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوگی یہ وہ بندہ ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے. اللہ اکبر. ذرا سی بات ہوئی رشتے توڑ دیے. خالہ سے بھی ناراض، ماموں سے بھی ناراض، چچوں سے بھی ناراض، اپنوں سے بھی ناراض، غیروں سے بھی ناراض. اللہ اکبر. میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع. آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا لوگوں رشتے توڑنے والا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ کے لیے عید آنے والی ہے، اپنے رشتہ داروں کو منا لیجئے، روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لیجئے، جن سے والدین ناراض ہیں ان کو منا لیجئے، اپنوں کو بھی منائیے، غیروں کو بھی منائیے. اور میرے نبی نے فرمایا ایک بندے سے جب کوئی معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو حضور نے فرمایا ہے اس بندے کو بتا دو یہ حوض کوثر پہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھائے. اور میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ پہل کرے، وہ معافی مانگے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہونے کے باوجود بھی حق پر ہے تب بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے، اسے معافی مانگتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو میں جنت میں ضمانت دیتا ہوں محل کی. اس بندے کو جنت میں محل کی میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی محفل میں ایک بندہ آیا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو ابھی آیا ہے نا یہ جنتی ہے. یہ ایک صحابی کہنے لگے میں اس کے پیچھے لگ گیا، دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے. تو کافی دن جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی خاص عمل نظر نہ آیا. پھر ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھا یار تم بھی بتا دو کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے. اس بندے نے کہا
اور یہ جو عمل وہ کرتا تھا یہ آپ سارے کر سکتے ہیں اور جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. اور وہ عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا میں جب بھی رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو میں روزانہ رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہوں اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کر دیا. زبان تھکتی تو نہیں نا؟ اگرچہ دل نہ کہہ رہا ہو، دل نہ بھی چاہ رہا ہو، تب بھی اپنی زبان سے کہہ دیا کرو اللہ جس نے مجھے ستایا ہے تیری رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کر دیا. تیری رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کر دیا. تو آج ہی سے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. آج جب بھی بستر پہ رات کو سونے کے لیے جائیں گے اپنی عادت بنا لیں ہر بندے کو اور جس نے ستایا ہے اس کا نام لے کے معاف کریں اس کو. اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ بندہ بھی اس بندے کی بھی اللہ رمضان میں بخشش نہیں فرماتے. ارے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، یاد رکھو لیلۃ القدر میں بھی نبی کہہ رہا ہے اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی. کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہاری ماں اور تمہارا باپ یہ یا تو جنت کے دو دروازے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو جنت کے ان دونوں دروازوں سے داخل ہو کے جنت میں چلے جاؤ، یا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے ماں باپ یا جہنم کے دو دروازے ہیں، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے ماں باپ کو ستاؤ گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سیدھے تم جہنم کے اندر جاؤ گے. اللہ میں ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے. ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہا کوئی وظیفہ بتا دے روزی میں برکت بڑھ جائے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر میری ماں زندہ ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جب تو صبح کام پہ جانے لگے تو ماں کے قدموں کو چوم کے بوسہ دے کے تب کام پہ جایا کر. ماں کے قدموں کو چوم کے کام پہ جایا کر. وہ بندہ کہنے لگا میں نے اس وظیفے پہ عمل شروع کر لیا، جب بھی صبح کام پہ جاتا ماں کے قدموں کو چوم کے جاتا. کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے بے انتہا دولت عطا کر دی، لیکن پھر میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں پھر بھاگا ہوا گیا کہ آقا اب تو میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو کملی والے نے ارشاد فرمایا تیری ماں جو جوتیاں پہنا کرتی تھی اب ان جوتیوں کو بوسہ دے کے کام پہ جایا کر. تو پھر بھی اللہ تجھے کبھی بھی کمی نہیں لگائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا تو گویا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. تو روزانہ اپنے والدین کی دعا کیا کر دیا. اور یاد رکھیں ماں اگر راضی نہیں ہوگی یا باپ راضی نہیں ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضور کے دور میں ایک نوجوان تھا علقمہ، ماں ان سے ناراض تھی. آخری وقت ان کا قریب آیا، پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے کلمے کی تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا. بیوی باغی ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی آقا میرے شوہر کا آخری وقت قریب ہے، ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان پہ
کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ان کی ماں یا باپ میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اماں ان کی زندہ ہے۔ فرمایا ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اب ان کی امی آ گئی۔ فرمایا پترینا راضی ہے یا نہیں؟ اللہ بیٹے سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے بچے سے ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ یہ میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میرا دل دکھاتا ہے ہر بات میں، میرے کلیجے کو چھلنی کیا ہوا ہے میرے بیٹے نے، میں تب ناراض ہوں اس سے۔ فرمایا معاف کر دے۔ حضور دل نہیں چاہتا، بڑا دل دکھایا ہوا ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، چلو اس کے بیٹے کو جلاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر یہ دنیا کی سزا مل جائے گی تو اس آگ سے بچ جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو جلایا جائے؟ جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، بلال جاؤ جا کے دیکھو اس کے بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا یا نہیں، پتہ لگے ماں نے دل سے ناراض کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرت بلال بھاگے، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او بھائی ہم کیسی زندگی گزارے ہیں؟ نبی کی موجودگی میں اس بندے کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا جو ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو ہاں اس عورت نے کہا تھا کہ حضور میرا خاوند نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ماں کا خیال نہیں کرتا، ماں کا دل دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں یاد رکھو تمہاری نمازیں اس وقت قبول ہیں، تمہارے حج اس وقت قبول ہے، تمہارے عمرے اس وقت قبول ہے، تمہاری عبادت اس وقت قبول ہے جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں۔ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے ساری رات مصلے پہ کھڑا رہے، اللہ کو اس کی کوئی بھی عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ کتنے ایسے لوگ ہمارے اندر بھی شاید موجود ہوں گے جو نمازوں پہ تو زور دیتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ خدا کی قسم سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں آپ کی امی اور آپ کا ابا موجود ہے، ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اور یہ جو چار بندے ہیں، شراب پینے والا، رشتے توڑنے والا، اور ایک ہے یہی ماں باپ کا نافرمان، یہ بندہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس رات میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھا اور آخری وہ بندہ ہے جس کے دل میں کینہ رہتا ہے، جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، دل میں کینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کی بھی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوگی۔ آپ جتنے لوگ آج آئے ہیں، میں خلاصہ اور نچوڑ آپ کو اگر دے دوں پورے بیان کا، پوری محفل کا، وہ یہی ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش ضرور مانگے۔ یہ کل کا دن یا پرسوں کا دن ہے، ان 2 دنوں میں اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ یہ پچھلے جتنے دن گزر گئے سارے دنوں کی کسر ان 2 دنوں میں آپ پوری کر دیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اور دوسری بات یہ جو 4 چیزیں بتائیں ان پہ عمل کریں، یہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ، اور تیسرا اللہ سے جنت مانگنی ہے، اور چوتھی جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور آخری چیز جو میں نے بیان کی 4 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والا، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، رشتے توڑنے والا، اور آخر میں دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ آخری بات یہی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے، سارے چاہتے ہیں، اس کے لیے خود آپ کو نیک بننا پڑے گا۔ آج باپ نے خود سگریٹ لگایا ہوا ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اور بچے سے کہتا ہے جل پترا نمازاں، جل بچے نمازاں، خود سگریٹ پی رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ بچہ اپنے ابو کی اس بات کو دل کے کانوں سے سنے گا بھی؟ کہے گا وہ آپ سگریٹ پی لے ماں تجل نمازاں۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اذان ہو، ابو خود وضو کرے، آپ بیٹا میرے ساتھ وضو کر، اب خود بھی وضو کر رہا ہے، بیٹا بھی وضو کر رہا ہے، وضو کر کے والد نے خود سر پہ ٹوپی پہنی، اب بیٹا دیکھے گا میرے ابو نے وضو کیا، میرے ابو نے سر پہ ٹوپی پہنی، میرا ابو نماز کے لیے جا رہا ہے، تو اب آپ کو بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بچہ آپ کو دیکھ کر کے خود آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے صدقہ اگر آپ نے دینا ہو، بڑے کہتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلایا کریں۔ کسی کو اگر کچھ صدقہ دینا ہے اپنے بچوں سے کہا کریں بیٹا جاؤ فلاں کے گھر میں دے کے آ جائے۔ کیوں؟ یہ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ صدقہ دینا ثواب کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے میں ہر جگہ ہر دفعہ کہتا ہوں، قبرستان اگر آپ لوگ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے سارے لوگ جایا کریں، میرے نبی کی سنت ہے۔ قبرستان جائیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جایا کریں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں، اسے پتہ لگے کہ میرا ابا اپنے دادے دی میرے دادے دی قبروں تے جلدا ہے، اسے پتہ لگے کہ ایتھے جلنا بھی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ باپ مر جائے بیٹے کو پتہ نہ ہو کہ میرے دادے کی قبر کدھر ہے، میرے نانے کی قبر کدھر ہے، میرے بڑوں کی قبر کدھر ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھایا کریں، اور اللہ کے لیے اپنے گھر کے اندر نماز کی عادت بنائیں۔ لوگ وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، اور جی وظیفہ بتائیں روزی میں برکت پڑ جائے، وظیفہ بتائیں گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں صبح کی سنتیں جو بندہ پڑھ کے آتا ہے مسجد میں، صبح کی سنتیں، ان کی ایک سنت یہ ہے کہ صبح کی سنتیں گھر میں ادا کی جائیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ صبح کی سنتیں گھر میں پڑھ کے مسجد کو آئے گا، اس کے گھر کے سارے جھگڑے فساد لڑائیاں اللہ ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک بندہ ہر دروازے میں تعویذ لکھ کے لٹکا دیا، ایک دروازے پہ تعویذ، اس دروازے پہ بھی تعویذ، ہر دروازے پہ تعویذ لگا ہوا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے بتائیں اس گھر میں برکت ہوگی؟ ہاں حضور کے سامنے ایک بندے کا تذکرہ ہوا نا، اللہ کے نبی مجھے وظیفہ بتائیں گھر میں روزی بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے دروازے کے پہ اوپر پردہ لٹکا دو، دروازے پہ پردہ لٹکاؤ، باہر والا جو دروازہ سائٹ ہے وہاں پہ پردہ لٹکا دو۔ اس بندے نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ میں کوئی وظیفہ پوچھ رہا ہوں، کوئی پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتائیں گے آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں باہر والے دروازے پہ پردہ لٹکا دو۔ حضور نے فرمایا تیرے دروازے پہ ایک بے نمازی کی نظر پڑتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ تیرے گھر کا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ بے نمازی کی نظر پڑی تو رزق تنگ ہو گیا، جس گھر کے اندر یہ سارے بے نمازی پڑے ہوئے ہوں اس گھر میں روزی کی کیا برکت ہوگی؟ یہی وجہ ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں میری لاکھ روپے تنخواہ ہے، میری 50,000 تنخواہ ہے، میرا فلانا پتر لاکھ روپے کماندا ہے، فلانا 2 لاکھ روپے کماندا ہے۔ اگر وہ نماز زندگی میں نہیں ہوگی اس کا کیا اثر ہوگا؟ کبھی بیٹا بیمار، کبھی گھر کی ایک چیز خراب، کبھی گھر کی دوسری چیز خراب، یہی بے برکتی ہوتی ہے، وہ رزق سارا ضائع ہو جاتا ہے۔
اگر نماز ہوگی زندگی میں، حلال ہوگا، سچ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ تھوڑا تھوڑا رزق بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے جتنے آپ لوگ روزی کمانے والے ہیں، آپ سارے بھی کوشش کر لیں، سچ بولیں ہمیشہ، اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان میں جس سے جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، جو دن باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔